السلام علیکم۔ آج کی کہانی جدی لڑکی۔ پرانے محلے میں رونق رہتی تھی، ہر گھر سے آوازیں آتی تھی، بچے گلیوں میں کھیلتے رہتے تھے، عورتیں چھتوں پر باتیں کرتی۔ اس محلے میں دو گھر آمنے سامنے خاموش کھڑے رہتے تھے۔ ایک گھر میں لڑکی رہتی، اس کا نام عائشہ، وہ بات بات پر غصہ کرتی مگر دل اندر سے نرم تھا۔ دوسرے گھر میں لڑکا رہتا تھا حمزہ، لوگ اسے ہنس مکھ کہتے تھے۔ وہ ہر وقت مذاق کرتا تھا، کسی کو اداس دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دونوں بچپن کے ساتھ پلے تھے مگر ہر وقت لڑتے رہتے تھے، کبھی پانی پر جھگڑا، کبھی گیند کھڑکی توڑ دی، کبھی ایک دوسرے کو چھیڑتے رہتے تھے۔ محلے والے ہنستے رہتے تھے اکثر۔ لڑکی ہمیشہ غصے سے بولتی، تم دنیا کے بدترین انسان ہو۔ لڑکا زور سے ہنس دیتا تھا، اور تم سب سے زیادہ غصیلی ہو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو گھورتے مگر اگلے دن پھر ساتھ ہو جاتے، پھر آہستہ آگے بڑھتے تھے۔ دونوں بڑے ہونے لگے تھے مگر عادتیں ویسی ہی باقی رہی۔ نوک جھوک ختم نہ ہونے کا نام لیتی تھی کبھی بھی۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، گلی میں پانی بھر آیا تھا، لڑکی چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ ہوا اچانک تیز ہو گئی، اس کا پاؤں پھسلا۔ اچانک وہ چیخ بھی نہ پائی تھی مگر نیچے کھڑا لڑکا فوراً بھاگا، اسے وقت پر سہارا دیا۔ دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، لڑکی کی سانسیں تیز چل رہی تھی، لڑکے کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ پھر لڑکا ہنس کر بولا، لڑنے کے لیے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ لڑکی فوراً غصے سے دیکھنے لگی مگر اس نے لب ہلکے مسکرائے۔ اس دن کے بعد وہ کچھ سب بدل گیا۔ دونوں اب کم جھگڑنے لگے مگر چھیڑنا اب بھی جاری رہا۔ ایک دن لڑکی بہت خاموش تھی، وہ چھت پر اکیلی بیٹھی تھی۔ لڑکا فوراً اس کے پاس آیا، پھر آہستہ وجہ پوچھنے لگا۔ لڑکی نے نظریں جھکا کے کہا، ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، گھر میں پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ لڑکا پہلی بار سنجیدہ ہو، پھر دھیرے لہجے میں بولا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے کئی دن وہ روز آتا رہا، دوائیاں بھی لاتا رہا۔ لڑکی کی ماں حیران تھی کہ وہ ہمیشہ شور مچاتا تھا مگر وہ خاموش مدد کر رہا تھا۔ ایک رات لڑکی بہت روئی، اس کے والد ہسپتال میں داخل، حالت کافی نازک بتائی جا رہی تھی۔ لڑکا فوراً ہسپتال پہنچا، وہ پوری رات باہر بیٹھا رہا۔ جب بھی لڑکی رونے لگتی وہ آہستہ اسے تسلی دیتا۔ صبح ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر خاموشی۔ لڑکی کا دل ٹوٹ سا گیا مگر ڈاکٹر دھیرے سے مسکرائے، اب خطرہ کافی کم ہو گیا۔ لڑکی کی آنکھیں بھر آئی، وہ بے اختیار رونے لگی۔ تب لڑکے نے خاموشی سر جھکایا، جیسے شکر ادا کر رہا ہو اندر سے۔ وقت گزرتا گیا، خاموشی کے ساتھ لڑکی کے والد بہتر ہو گئے تھے، گھر میں دوبارہ سکون آ گیا۔ ایک شام محلے میں تقریب تھی، ہر گھر روشنی سے جگمگا رہا تھا، بچے خوشی سے شور مچا رہے تھے۔ لڑکی چھت پہ کھڑی خاموش، لڑکا آہستہ اس کے پاس آیا، پھر ہمیشہ کی طرح چھیڑا اس کو۔ آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ لڑکی ہلکا سا ہنس کر بولی، پھر دھیرے لہجے میں بولی، کبھی کبھی خاموشی بھی اچھی ہوتی ہے۔ لڑکا چند لمحے اسے دیکھتا، پھر پہلی بار سنجیدگی سے بولا، کبھی کبھی کچھ لوگ بھی۔ لڑکی فوراً نظریں جھکا گئی، اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی خاموشی کے ساتھ۔ مگر قسمت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ چند ہفتوں بعد لڑکے کے والد کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا۔ یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی مگر لڑکی مکمل خاموش ہو گئی تھی، وہ پہلے جیسے باتیں نہ کرتی۔ لڑکا بھی عجیب اداس رہنے لگا۔ جاننے سے ایک دن پہلے شاید دونوں چھت پر خاموش بیٹھے، ہوا آہستہ چل رہی تھی، دور اذان کی آواز بھی آ رہی تھی۔ کافی دیر کچھ نہ بولے، پھر لڑکا آہستہ ہنس کر بولا، اب تمہیں چھیڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ لڑکی کی آنکھیں نم ہو گئی، پھر غصے کا بہانہ کرتے ہوئے، سکون ملے گا تمہارے بغیر۔ لڑکا خاموش ہو گیا چند لمحے، پھر دھیرے لہجے میں کہہ ڈالا، مجھے شاید سکون نہیں ملے گا۔ یہ سن کر لڑکی چونک گئی۔ پہلی بار دونوں کے درمیان خاموشی ہوئی، الفاظ اس سے زیادہ بول رہے تھے۔ اگلی صبح گاڑی تیار تھی، محلے والے الوداع کہنے آئے۔ لڑکی دور کھڑی خاموشی سے دیکھتی، لڑکا بار بار اسے دیکھتا رہا۔ آخر وہ آہستہ اس کے پاس گیا، پھر مسکرا کے بولا دھیرے سے، لڑائی مت کرنا کبھی بھی۔ لڑکی کی آنکھیں برس پڑی، اس نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا، پھر دھیرے سے اتنا بولی، جلدی واپس آنا بیوقوف انسان۔ گاڑی آہستہ دور چلی گئی تھی، لڑکی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ محلہ آج عجیب خاموش تھا۔ دن گزرتے گئے، خاموشی کے ساتھ دونوں کبھی خط لکھتے تھے، ہر خط میں چھوٹی سی نوک جھوک ضرور ہوتی تھی۔ وقت آہستہ سے مزید گزرتا گیا۔ ایک دن اچانک وہ واپس آیا، محلے میں خوشی مچ گیا، بچے خوشی سے دوڑنے لگے۔ لڑکی چھت پہ کھڑی خاموش تھی، لڑکا نیچے کھڑا مسکرا رہا تھا، پھر زور سے آواز لگائی اس نے، غصے لڑکی اب بھی ناراض ہو؟ لڑکی کی بے اختیار ہنس پڑی، تب آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ محلے والے نے پہلی بار سمجھا، کچھ رشتے لڑائی میں بھی زندہ رہتے ہیں بلکہ زیادہ مضبوط بنتے ہیں۔ آج بھی اس محلے کے لوگ ایک بات اکثر دہراتے رہتے ہیں، سچی محبت
شور میں چھپی ہوتی ہے۔